السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم، صدق رسول النبی الکریم۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کا جمعہ قربانی کے متعلق ہے، یعنی قربانی کے فضائل اور قربانی کے مسائل۔ قربانی قرب سے ہے، قرب کا معنی ہے نزدیک ہونا۔ ہر عبادت اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ جانور کو ذبح کرنا، اس کے گلے پہ چھری چلانا اور اللہ کے راستے میں قربان کرنا، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اس لیے اسے قربانی کہتے ہیں۔ قربانی ہر اس بندے پہ فرض ہے 10 ذو الحج کو۔ جو بندہ قربانی خریدنے کی طاقت رکھتا ہے، مقروض آدمی کی اگر نہ قربانی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ قرض تو دینا ہے لیکن ادا نہیں کر رہا اور قربانی بھی نہیں کر رہا، تو مقروض آدمی اس پہ قربانی نہیں ہے، عورت پہ قربانی نہیں ہے، اگر بچے یتیم ہوں ان پہ قربانی نہیں ہے، بالغ عاقل مرد آزاد اگر کوئی غلام ہے اس پہ بھی قربانی نہیں ہے۔ عاقل ہو، بالغ ہو،
مرد ہو ان پہ قربانی. قربانی اس جانور کی ہوگی جو دوندا ہو، یعنی جس کے دودھ کے 2 دانت گر گئے ہوں. سب سے چھوٹا جو یہ جانور ہی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ گھر کا پالا ہوا 1 سال کا یا 6 مہینے کا ہو سکتا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے. اگر کوئی بھی جانور میسر نہیں ہے تو پھر آپ بھیڑ کر سکتے ہیں، یعنی دمبا جو ہے وہ کر سکتے ہیں، وہ بھی 1 سال کا. اگر کوئی جانور نہ ملتا ہو، اگر اور جانور ہیں پھر نہیں آپ کر سکتے. اگر مجبوری میں ہے پھر آپ کر سکتے ہیں. ایک صحابی نے رضی اللہ عنہ نے عید سے پہلے قربانی کر دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا. آپ نے فرمایا تیری قربانی نہیں ہوئی، عید پڑھنے کے بعد قربانی. اس نے کہا جی اب میں کیا کروں؟ فرمایا جانور کر. اس نے کہا جی اب استطاعت نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کوئی 1 سال کا مینڈا کر لے، یعنی چھترا یا دمبا، لیکن وہ بھی خاص تیرے لیے. جو بندہ مجبور ہو اور کوئی جانور نہیں ہے اس کے لیے ہے. باقی جتنے بھی جانور ہیں مینڈے کے علاوہ، وہ بھی اس صورت میں اگر نہ ملتا ہو اس کے لیے بھی دوندا شرط ہے. حدیث میں مسنہ کا لفظ آیا ہے، جس کے آگے والے 2 دانت دودھ کے گر گئے ہوں، 2 دانت گر گئے ہوں. بعض لوگ قربانی کرتے ہیں، یہ 4 نسلوں کے علاوہ قربانی نہیں ہوتی. مثلا چھترا دمبا، نمبر 2 بکرا مذکر مؤنث، نمبر 3 گائے، نمبر 4 اونٹ. ہر حلال جانور کی قربانی نہیں ہوتی. مثلا بکرے جیسا ہوتا ہے 12 سنگا ہرن، تو آپ ان پہ قیاس کر کے قربانی نہیں کر سکتے کہ چونکہ بکرے جیسا ہے ہرن اور 12 سنگا تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. اسی طرح کوئی جانور اونٹ سے ملتا ہو، مثلا زرافہ وہ اونٹ سے ملتا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. کوئی جانور اگر بھیڑ سے ملتا ہو اس کی قربانی بھی نہیں ہو سکتی. اگر کوئی جانور گائے سے ملتا ہو بشرطے کہ نسل وہ نہ ہو اس کی قربانی بھی نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ عبادت میں قیاس نہیں ہوتا. قیاس کیا کہتے ہیں؟ قیاس کہتے ہیں کہ ایک مسئلے میں کوئی دلیل نہیں ہے، اس دلیل کو پکڑ کے، دلیل نہیں ہے اس پہ کوئی اور شرعی دلیل وہ فٹ کر دینا، اسے کہتے ہیں قیاس. اس کی میں مثال دوں گا قیاس کی، کہ چرس اور ہیروئن یا بھنگ قرآن حدیث میں کہیں نہیں آیا کہ حرام ہے. اس کو حرام کیوں سمجھا جاتا ہے؟ کہ اس میں نشہ ہے. رسول اللہ نے فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کا زیادہ حصہ نشہ دے اس کا تھوڑا حصہ بھی نشہ دیتا ہے. شراب جسے عربی میں خمر بولتے ہیں، وہ خمر کا لفظی معنی ہے جو ڈھانپ لے. یہ عورتیں جو بڑی چادر لیتی ہیں اسے خمار کہتے ہیں عربی میں، جسے ہم اوڑھنی کہتے ہیں. تو شراب میں حرام ہونے کا سبب کیا ہے؟ کہ وہ نشہ ہے، وہ نشہ دیتی ہے خمر. اس وجہ سے ہر وہ چیز جو نشہ آور ہوگی وہ حرام ہوگی. اسے کہتے ہیں قیاس. کہ ہمیں ہیروئن کے بارے میں شرعی دلیل نہیں ملتی، نام نہیں آتا، لیکن سبب کا علم ہے کہ سبب کیا ہے؟ نشہ. اس لیے جو بھی نشہ آور چیز ہوگی وہ حرام ہوگی. لیکن عبادت میں ایسا نہیں چلتا. حرمت میں چل جاتا ہے، فرض چیز میں نہیں چلتا. فرض چیز میں آپ قیاس نہیں کر سکتے. مثلا نفل اور فرض
ہے دونوں ہی نماز، لیکن وہ قسم علیحدہ ہے، وہ قسم علیحدہ ہے۔ ایک منٹ بند کر دیں ذرا، کیا ہے؟ اچھا، اگر کوئی فرض نہ پڑھے، نفل چاہے زیادہ پڑھ لے، تو وہ نفل قبول نہیں ہوں گے۔ اسی طرح قربانی ایک عبادت، اس عبادت میں قیاس نہیں ہو سکتا۔ مثلا کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں محمد رسول اللہ یہ قرآن کا حصہ ہے، یا کلمہ شہادت کوئی بندہ قرآن کے جگہ یہ پڑھے تو ہم اسے قرآن نہیں کہیں گے۔ اسی طرح قربانی صرف ان جانوروں کی ہے جو احادیث میں آئے اور ان شرائط پہ ہے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، اپنی طرف سے نہیں ہو سکتا جی ہر حلال جانور کی قربانی ہو جاتی ہے، نہیں۔ اب مرغا حلال ہے، خرگوش حلال ہے، زیبرا حلال ہے، نیل گائے حلال ہے، بے شمار جانور جو حلال ہے، لیکن شرط وہی ہوگی جو حضرت رسول اللہ نے بتلائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوندا ہو، نمبر 1، 4 جنسوں میں سے ہو، اور وہ 4 جنسیں بتلا دیں۔ سورہ انعام 4 جنسیں اللہ نے بتلائیں، 8 ازواج، 8 جوڑے مذکر مؤنث، 4 کو ضرب دیں 2 سے تو 8، من الضأن 2 ومن الماعز 2، بکرے ہوں اور چھترے ہوں، ان کی 2 قسمیں، 2 مذکر اور مؤنث، 2 سے 2 ضرب 4، ومن الابل 2، اونٹوں کی 2 قسمیں، اونٹوں میں مذکر مؤنث 6، ومن البقر 2، گائیں مذکر اور مؤنث 8۔ ان کے علاوہ قربانی نہیں ہو سکتی، کوئی قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا بھینس کی قربانی نہیں ہو سکتی کہ جی وہ گائے جیسا، حالانکہ وہ نسل ہی علیحدہ ہے، لیکن چونکہ گوشت اچھا ہے، ذائقہ اچھا ہے، روز مرہ میں استعمال ہے، بڑا گوشت، اس وجہ سے کرنا، پھر وہ قربانی گوشت کی ہے، وہ قربانی اللہ کی راہ میں نہیں ہے۔ گائے ہوگی، بیل ہوگا، ان سے ملتا جلتا جانور جو ان کی نسل میں سے نہ ہو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ آپ پیسہ بھی خرچ کر لیں، آپ مشقت بھی اٹھائیں، دن بھی خاص ہو، عید بھی پڑھ لیں اور جانور بھی قربان کر دیں اور مشکوک ہو، آپ جتنے مرضی دلائل دے لیں، جی بھینس وہ جی گائے جیسی ہے۔ عربیوں نے کہا، کچھ لوگ ہیں جو عربی علماء کے فتاوی پیش کرتے ہیں کہ جی عربی یہ علماء کہتے ہیں جی بھینس وہ گائے کی قسم ہے، اور بھینس تو ہے ہی یہاں کی عجم کی، عربیوں کو کیا پتا۔ اب عرب کے جو جانور ہیں ہم نہیں بتا سکتے، اسی طرح یہاں کے جانور عرب نہیں بتا سکتے، یہاں کے جانور ہمارے بتا سکتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ جی یہاں کا جانور وہ کس جیسا ہے۔ آپ ماہر حیوانات سے پوچھیں کہ گائے اور بھینس ایک قسم ہے کہ نہیں، فیصلہ ہمارے لوگ کریں گے، کیوں؟ نسل کا علم ہمیں، بھینس تو عربی جانور ہی نہیں ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات، جب گائے موجود ہے تو پھر آپ بھینس کیسے کر سکتے؟ اس صورت میں اگر نسل ہی ختم ہو جائے گائے کی، پھر کوئی شاید جواز کی راہ بنے، وگرنہ اپنی طرف سے صرف منہ کے ذائقے کے لیے دین کو مت بدلے، مت فتوے دیں۔ اور بہت سارے مدارس فتویٰ دیتے ہیں کہ ان کو کھالوں کی ضرورت ہوتی، وہ لوگ ان کو چندہ دیتے ہیں، شاید ان کی خوشنودی کے لیے وہ فتویٰ دیتے ہوں۔ دین وہ ہے جو محمد رسول اللہ کا دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں پورے وثوق سے
اللہ کے رسول کے دور میں، صحابیوں کے دور میں، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبا تابعین کے دور، 4 ادوار کسی ایک شخص نے بھی بھینس کی قربانی نہیں کی۔ اعلیٰ حضرت عثمان کے دور میں افریقہ تک علاقہ فتح ہو چکا تھا، ایران کا علاقہ حضرت عمر کے دور میں، عجم کا علاقہ، ہندوستان کے کچھ حصے محمد بن قاسم بنو امیہ کے دور میں، انہوں نے بھینس دیکھی، سب کچھ ہے، قربانی کیوں نہیں کی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھینس کی چونکہ زکوٰۃ ہوتی اس لیے اس کی قربانی ہوگی، اور زکوٰۃ وہی ہے جو گائے کی ہے۔ تو ان کی اطلاع کے لیے عرض کہ موطا امام مالک، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ، یہ خالصتاً علم کی بات، شاید عام افراد کو سمجھ نہ آئے، لیکن اگر کوئی دلیل پیش کرے کہ جی چونکہ بھینس کی زکوٰۃ ہوتی ہے جیسے گائے کی زکوٰۃ ہے سیم، اس لیے اس کی قربانی جائز، آپ موطا امام مالک کھولیں، امام مالک 93 ہجری کی پیدائش اور 164 میں فوت ہوتے ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی الموطا، جسے موطا امام مالک کہا جاتا ہے، تقریباً 1500 احادیث انہوں نے ذکر کیا ہے بھینس کا۔ اور صرف زکوٰۃ کے مسئلے میں کسی نے پوچھا کیا بھینس کی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، جیسے گائے کی زکوٰۃ ہوتی۔ اسی موطا میں امام مالک باب الاضحیہ لے کے آتے ہیں، قربانی کا مسئلہ، لیکن وہاں بھینس کا ذکر نہیں فرماتے۔ کیوں؟ احتیاط ہے زکوٰۃ میں کہ لی جائے ہر جنس میں سے، اور قربانی میں احتیاط ہے کہ صرف 4 جانوروں میں سے کی جائے، اس لیے زکوٰۃ دیتے ہیں کہ زکوٰۃ میں احتیاط ہے کہ اللہ کا حق رہ نہ جائے، اور قربانی میں احتیاط یہ ہے کہ وہ جانور کیے جائیں جو حضرت رسول اللہ نے کیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس وجہ سے کہ جی یہ گائے سے ملتا ہے قربانی کر لی جائے تو آپ کا جانور مشکوک ہو گیا، جتنے مرضی دلائل دے، جتنے مرضی آپ دلائل دے دیں، پھر بھی شک باقی رہے گا۔ گائے کے بارے میں ذرا بھی شک نہیں، آپ کریں بالکل وثوق کے ساتھ، دلیل کے ساتھ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھینس اس لیے کرتے ہیں کہ بھینس کی سیم وہی کنڈیشن ہے، حالت جو گائے کی ہے، تو آپ تحقیق کر سکتے ہیں کہ بھینس کے سارے اجزاء علیحدہ ہوتے ہیں گائے سے، وہ اور نسل ہے، یہ اور نسل۔ آج سے پہلے لوگ پوچھیں کہ جنہوں نے قربانی کی ہے بھینس کی، ان کا کیا بنے گا؟ بھئی مسئلے کا علم نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں، کر لیا، قربانی ہو گئی۔ اب جب مسئلے کا علم ہوا اس کے بعد کرے گا پھر گناہ گار ہوگا۔ یعنی میں کہتا ہوں میرے خاندان کے بہت سے افراد پڑھے لکھے ہیں، شیوخ الحدیث، اگر ساروں کے فتوے کو اکٹھا کیا جائے قرآن کی کسی ایک آیت کے مقابلے میں پیش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ دین قرآن اور سنت کا نام، دین مولویوں کا نام تھوڑا ہے، دین ان فتووں کا، کھول دیں سر، ان فتووں کا محتاج نہیں ہے۔ دین جو ہے وہ حضرت رسول اللہ کی شریعت کا نام۔ جب آپ کے دور میں بھینس کی قربانی نہیں ہوئی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں نہیں ہوئی، حضرت عثمان کے، عمر کے دور میں، علی المرتضیٰ کے دور میں، صحابہ کے دور میں نہیں ہوئی، تو آج بھی بھینس کی قربانی جائز، ہاں اگر نسل مٹ جائے گائے کی پھر اور بات۔ اب آگے آتے ہیں کہ جانور جو ہے اس میں کتنے نقص ہوں تو قربانی نہیں ہوتی۔ 4 نقص ہوں تو جانور میں قربانی نہیں ہوتی۔ مثلا آنکھ کا زخم، آنکھ کا جو عیب ہے اس کی قربانی نہیں ہے، کان کا جو عیب ہے اس کی قربانی نہیں ہے، اگر کوئی جانور لنگڑا ہو، اتنا لنگڑا کہ واضح نظر آتا ہو، اس کی قربانی نہیں ہے، اور اتنا کمزور جانور کہ چل ہی نہ سکتا ہو، اس کی قربانی نہیں ہے۔ کسی کا پیٹ مڑ جائے کوئی حرج نہیں ہے، کسی کے کھر اگر خول اتر جائے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر پورا جڑ سے اکھڑ جائے پھر عیب بنے گا۔
नाखून उतर जाए, ऐब नहीं है। अगर सींग में कुछ मसला हो जाए, छोटा बड़ा हो, ऐब नहीं है। ऐब सिर्फ 4 चीजों में है कि वाजे लंगड़ा के ना चलता हो, इतना कमजोर ना हो कि चल ना सकता हो, कान में चीरा ना हो, और आंख का ऐब ना हो। यानी मसलन कोई नाबीना है या एक आंख का मसला है, उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती, बाकी हर जानवर की कुर्बानी हो सकती। और कुर्बानी का सवाब कितना है? सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितने जानवर के जिस्म पे बाल हैं, जितने बाल हैं उतनी नेकियां जानवर करने वाले को मिलती। फरमाया क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के मीज़ान में, जहां अल्लाह ने हमारा मीज़ान मुकर्रर किया है, तराजू, हमारे नामा आमाल में जो जानवर करता है उसका गोबर, हालांकि वो कुर्बानी का हिस्सा नहीं, उसके खुर, उसके नाखून, उसके बाल, उसके सींग, तमाम का वजन किया जाएगा, उसके मुकाबले में उसको नेकियां अता की जाए। फरमाया जो बंदा बावजूद इस्तिताअत रखने के कुर्बानी ना करे, इस्तिताअत है, पैसे हैं, कुर्बानी नहीं करता, सरवरे कौनैन फख्र मौजूदात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यह मैं वदाहत करूं कि हमारे नजदीक दीन है ही वो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वही दीन है बस, उसके अलावा कोई दीन नहीं है। उसके अलावा जितना कोई नेक बंदा हो उसका अपना फेल हो सकता है। कोई बंदा बहुत पहुंचा हुआ हो, अल्लाह का कुर्ब हासिल कर ले, उसका भी फेल शरीयत नहीं बन सकता, हत्ता के सहाबा का फेल शरीयत नहीं बन सकता। अगर कोई सहाबी भी अपनी तरफ से अमल करे और बाकी सहाबियों के अमल जुदा हो तो वो शरीयत का हिस्सा नहीं बन सकता। शरीयत वो है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वही शरीयत। आकाए कायनात फख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने इन्हीं चीजों का लिहाज रखा है और कि इतना सवाब है कुर्बानी का। फरमाया जो बावजूद इस्तिताअत रखने के, ताकत रखने के, कुर्बानी न करे, मेरे सरवर ने फरमाया, कानैन के ताजवर ने फरमाया, फख्रे कायनात ने फरमाया, साकिए कौसर शाफ महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बगैर उज़र के कुर्बानी न करे, बगैर इस्तिताअत रखने के बावजूद, फरमाया वो हमारी ईदगाह में ना आए, हमारी ईदगाह से दूर हो जाए, इसलिए कि उसने सुन्नत इब्राहीम की मुखालफत की है। बाद लोग दलाइल पेश करते हैं कि जी पैसे हो तो गरीबों की मदद कर दें, जी यतीम खानों को दे दें, जी बेवाओं की मदद कर दें। और ये कहने वाले, टीवी पे बैठने वाले, बड़े मुअज़्ज़िज़ीन बनने वाले, उनकी अपनी जायदादें देखो तो करोड़ों अरबों में, वो अपनी जायदादें दे दें गरीबों को। और जो कुर्बानी करना चाहता है, आप देखें जरा सतम ज़रीफ़ी क्या है कि रमजान के चांद के मसले में पूरे दुनिया में तशवीश पाई जाती कि चांद निकला है कि नहीं, हुकूमतें इस्तेमाल करती। बात समझते हैं कि अगर जुमे के दिन ईद हो जाए तो हुकूमत पे भारी होती। आज तक किसी की हुकूमत बची? क्यों जी? इसी तरह सरपरस्ती करते हैं इन लोगों की। इसके बारे में शक पैदा किया जाता है, चांद के बारे में, कुर्बानी के बारे में शक पेश किया जाता है। वो जी आप 50,000 का बकरा लेते हैं, मसलन जानवर लेते हैं 60 का, लाख का, आप इतने ही गरीबों को दे दें। हज के बारे में शक पैदा करते हैं, आपने 10-12 लाख लगा दिए, कितने यतीमों का भला हो जाएगा। शक करते हैं। अल्लाह की इबादत के मालिक, ये अल्लाह का जहान है, रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है। आप समझते हैं मेरे देने से यतीम पल जाएंगे? आप समझते हैं कि हमारे देने से वो हॉस्पिटल या ये जो फलाह की राहें बंद हो जाएंगी, ये चल पड़ेंगी? और ये तो अल्लाह का निज़ाम। मा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, कायनात में जो चलने फिरने वाला है उसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे। आपके देने या ना देने से, जब शरीयत का हुक्म हो गया कि रोजा रखो, रोजा रखना, शरीयत का हुक्म आ गया हज करना है तो हज करना, शरीयत का हुक्म है कुर्बानी करनी है तो कुर्बानी करनी, शरीयत का हुक्म है ये इबादत करनी है तो करनी है, उसमें हील हुज्जत
اپنی طرف سے ڈھونگ، اپنی طرف سے دلائل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان دلائل کی وقت ردی کے کاغذ کے برابر بھی نہیں. اللہ رسول کے مقابلے میں کسی دلیل کی کوئی وقت نہیں. اور یہ لوگ جو بڑی دلائل پیش کرتے ہیں اور لوگ شاید انہیں سچا بھی سمجھتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، الیوم نختم علی افواہہم، اللہ کہتا ہے ہم ان کے منہوں پہ مہریں لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون، اور ان کے پاؤں بتائیں گے، ان کے ہاتھ بتائیں گے کہ یہ کن کن ایجنڈوں پہ چلتے رہے. تو ان لوگوں کا پروپیگنڈا ہوتا ہے ان لیے ٹی وی پہ بیٹھ کے پمفلٹ کی صورت میں کہ لوگ کیا فائدہ ہے جی اتنی قربانیوں کا، دیکھو جی اسلام تو امن کا مذہب ہے، آپ خون کیوں بہاتے ہیں؟ میرے بھائی جب اللہ کا نام آئے، یہ تو جانوروں کا خون ہے نا، تو انسان کا خون بھی جائز ہو جاتا ہے. اور اللہ کے راستے میں تو انسان کا خون شہادت وہ جائز کہ جا یہ تو جانور ہیں، کہ اللہ نے سنت جاری کر دی. اور عظیم اس شخص کے نام پہ جس کو اللہ نے حکم دیا، اللہ نے کہا آگ میں چھلانگ لگاؤ، اس نے چھلانگ لگا دی. اللہ نے کہا وطن چھوڑو، وطن چھوڑ دیا. اللہ نے کہا اپنی بیوی کو وہاں چھوڑاؤ جہاں نہ پانی ہو نہ کچھ اور ہو، وہاں سایہ بھی نہ ہو، وہاں چھوڑائے. اور وہ بچہ جب بڑا ہوا تو خواب میں نظر آیا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ اے بیٹے مجھے خواب میں نظر آیا کہ میں جو تجھے ذبح کر رہا ہوں. بیٹے نے اسی وقت کہا بابا یہ خواب آپ کا نہیں ہے، یہ اللہ کی وحی. آپ افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اور وہ جو آج قربانی کرتے ہیں دراصل ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں، جیسے انہوں نے اپنے بیٹے کے کہ اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا تو بیٹے کی قربانی کر ڈالی. یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ نے ان کو بچا لیا. یعنی اللہ کے نام پہ جانور تو کیا اپنے بیٹوں کو قربان کرنا پڑے مومن کبھی دریغ نہیں کرتا ہے. تو قربانی انتہا درجے کی سنت، انتہا درجے کا ثواب. یہ بندے کی میل کچیل جو گناہ ہے نا سارے صاف ہو جاتے ہیں. جیسے حج کرنے کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، خاص طور پہ حج کرنے کے بعد. اسی طرح قربانی کرنے کے بعد اپنے سارے گھر کی میل کچیل کو دور کر دیتا ہے. قربانی پورے خاندان کی طرف سے ہوتی ہے، باپ اس کی اولاد، اس کی بیوی، اس کی قربانی. بھائی بھائی کی طرف سے نہیں کر سکتا. یعنی اگر کوئی استعداد ہے تو کر دے. یعنی بھائی پہ ضروری نہیں کہ بھائی کی قربانی کرے، بہن پہ ضروری نہیں کہ بہن کی قربانی کرے. کیا فوج شدگان کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے؟ ہاں جی ہو سکتی. فوج شدگان ان کی قربانی ہو سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کرتے تو کہتے ہیں اللہ یہ قربانی میری طرف سے اور میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکتے، ان میں زندہ بھی ہیں مردہ بھی. آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا تھا اے علی میری طرف سے قربانی کرتے رہنا، تو حضرت علی آپ کے نام کی قربانیاں کرتے رہے. حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے 100 اونٹ قربان کیے، 100 اونٹ. تو یہ قربانی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اگر آپ کے پاس استعداد ہے تو آپ قربانی لازمی کریں گے، حصہ ڈال سکتے ہیں. حصے کتنے ہوتے ہیں؟ اونٹ میں 10، گائے میں 7. اونٹ میں 10، گائے میں 7. بعض لوگ کہتے ہیں جی کیا عقیقہ حصوں میں ہو سکتا ہے؟ چونکہ یہ بھی اس کے ساتھ ملا ہوا مسئلہ ہے کہ آپ عقیقہ جو ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے بیٹا یا بیٹی اللہ عطا کرتا ہے، تو کیا ان کا عقیقہ حصوں میں ہو سکتا ہے؟ مثلا 4 آپ کی بیٹیاں ہیں یا 4 بیٹے، ان کے حصے مثلا بن گئے 6 یا 7 یا 8. کیا ایک جانور ذبح کر کے جن کے حصے بنتے ہیں اونٹ یا گائے، کیا ان کا عقیقہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. عقیقے کے لیے جان ضروری ہے، علیحدہ جان، یعنی علیحدہ جان کریں گے، حصے نہیں ہو سکتے. تو فوج شدگان کی طرف سے قربانی ہو سکتی. آپ فوج شدگان کی طرف سے، باپ کی طرف سے کر سکتے ہیں فوت اگر ہو چکے ہیں. آپ اپنے والدین کی طرف سے کر سکتے ہیں، خاندان دادا کی طرف سے کر سکتے ہیں. جیسے فوج شدگان کی طرف سے عمرہ ہو جاتا ہے، حج ہو جاتا ہے، اور
ان کی طرز حتیٰ کہ قریبی روزہ بھی رکھ سکتا ہے، صرف نماز نہیں ہو سکتی، قرآن نہیں پڑھا جا سکتا۔ فوت شدگان کی طرف سے کوئی قرآن پڑھ دے کہ جی یہ ان کا احصال ثواب ان کو پہنچ جائے، قرآن خوانی ہو جائے، کوئی وظیفہ کرے، یہ جو پڑھنے کے سارے معاملات ہیں، نماز ہے، یہ ان کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اگر فوت شدگان کی طرف سے زکوٰۃ رہتی ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ روزے رہتے ہیں، بیٹا رکھ سکتا ہے، بیٹی رکھ سکتی ہے، جو اس کے وارث، کسی کی طرف سے عمرہ ہو سکتا ہے، حج ہو سکتا ہے، اس میں ضروری بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کا رشتہ دار ہو، کوئی بندہ ہو اس کے نام پہ کوئی عمرہ کر سکتا ہے، کوئی حج کر سکتا ہے، بشرطے کہ اپنا حج کیا ہو۔ اب قربانی میں بھی ایسا ہے، یہ نہیں ہے کہ فوت شدگان کی قربانی ہو اپنی نہ کی ہو، نہیں، اپنی پہلے ضروری، پھر فوت شدگان کی۔ اسی طرح حج عمرہ میں پہلے اپنا حج عمرہ ہو، اس کے بعد پھر کسی کی طرف سے کر سکتا ہے۔ اللہ پاک صحیح بات سننے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ قربانی معمولی عمل نہیں ہے، صحابہ نے کیا ہے، اور حضرت ابراہیم کی سنت کو ہم تازہ کرتے ہیں، اور اسی جذبے کے ساتھ جیسے حضرت ابراہیم کا جذبہ تھا، اور اس کا سب سے بڑا پیغام کیا تھا، اور وہ دعا جو حضرت ابراہیم کے لیے اللہ نے اتاری اور ہماری امت کے لیے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین وانا من المسلمین بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ قربانی، اس کا ذرا ترجمہ آپ دیکھ لیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنے چہرے کو متی کر لیا، رخ کر لیا اپنے چہرے کا اس ذات کے لیے جس نے اس آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا۔ یعنی آپ قربانی میں بھی اللہ کی توحید، اللہ کا نام ہے، اور اگر آپ قربانی کرتے ہیں آپ شرک کرتے ہیں، آپ قربانی کرتے ہیں آپ کسی بت کو پوجتے ہیں، آپ قربانی کرتے ہیں آپ کسی قبر کو پوجتے ہیں، آپ قربانی کرتے ہیں آپ کسی نظر و نیاز کسی غیر اللہ کی دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، نظر و نیاز صرف اللہ کے نام کی، دودھ اللہ کے نام کا، ہمارے 11ویں شریف لوگ کرتے ہیں، اور پیران پیر عبد القادر جیلانی کے نام کہتے ہیں نہیں جی اللہ کے نام پہ کرتے ہیں، تو وہ دن کیوں مقرر کرتے ہیں؟ اللہ وہ بزرگ، وہ تو توحید والے، ان کی کتاب پڑھ کے دیکھیں غنیت الطالبین، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی کا عقیدہ کیا ہے۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی کا عقیدہ، اس میں صرف ایک میں روایت نوٹ کرتا ہوں کہ حضرت پیر صاحب ایک جنگل سے گزر رہے تھے، تو بجلی چمکی تو آواز آئی، اے عبد القادر ہم نے ہر چیز وہ حلال کر دی تیرے لیے جو لوگوں کے لیے حرام، یعنی لوگوں کے لیے حرام ہے ریشم پہننا، شراب پینا، تیرے لیے جائز۔ تو حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں استغفر اللہ، یہ شیطان ہے۔ پھر آواز آتی ہے تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا، تو حضرت پیر فرماتے ہیں، پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بھی اللہ کا فضل ہے، یہ پھر شیطان کا وسوسہ ہے، کوئی اپنے علم کی وجہ سے نہیں بچ سکتا، اللہ کی پناہ کی وجہ سے بچتا ہے۔ اب ان کی کتاب کھول کے دیکھیں غنیت الطالبین، حضرت پیر صاحب کے عقائد کیا ہیں، ان کے اعمال کیا ہیں۔ پیر صاحب رفع الیدین کرنے والے، حضرت پیر صاحب سینے پہ ہاتھ باندھنے والے، حضرت پیر صاحب آمین کہنے والے، حضرت پیر صاحب سورہ فاتحہ پڑھنے والے، اعمال سارے وہ کرنے جو حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی کے خلاف، اور نام ان کے نام کی 11ویں کرنا۔ یاد رکھیے چاہے پیران پیر عبد القادر جیلانی ہو، حضرت حتیٰ کہ حضرت رسول اللہ کے نام کے بھی کوئی نظر نہیں دی جا سکتی، یہ تو عام امتی ہے نا، کسی کے صحابی کے نام کی بھی نظر نہیں دی جا سکتی۔ یہ عقیدہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ میں اپنے چہرے کو، اپنے آپ کو اس ذات کے لیے مطیع کر رہا ہوں، اس ذات کے سامنے جھک رہا ہوں، توجہ میری اس ذات کی طرف سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ وہ کون سی ذات ہے جس نے آسمان زمین کو پیدا کیا؟ وہ کون سی ذات ہے جو اولاد دیتی؟ کون سی ذات ہے جو رزق دیتی؟ کون سی ذات ہے جس نے دنیا کا نظام چلایا بغیر تفریق کے، مسلم غیر مسلم کو عطا فرمایا؟
دولت کی باری آئی، یہ نہیں دیکھا یہ میرا ماننے والا ہے، نہیں، ہر اس کو عطا کر دی جس کو اس نے پیدا کیا۔ ہم اس کے بندے، چاہے نافرمان ہو یا فرما بردار، اس ذات کے لیے میں نے اپنے چہرے کو مدی کر لیا۔ ما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں۔ ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیایا، میری زندگی اور میری موت، للہ رب العالمین، رب کسے کہتے ہیں؟ پرورش کرنے والا، اس کے لیے ہے، لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ عقیدہ ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں نے ایک دن بتایا تھا شرک کسے کہتے؟ شرک حصے کو کہتے۔ شرک کا عربی میں معنی ہے حصہ، جو اللہ کی صفات میں سے، اللہ کی اختیارات میں سے کوئی حصہ اللہ کے غیر کے نام کرے، صحابیوں کے نام، انبیاء کے نام، اولیاء کے نام، فرشتوں کے نام، دیوتاؤں کے نام، پریوں کے نام، جنوں کے نام، انسانوں کے نام، حیوانوں کے نام، جو اللہ کی کوئی صفت اللہ کے غیر کو دیتا ہے، کسی بت کے نام پہ، کسی درخت کے نام پہ، کسی شیشے کے نام پہ، کسی قبر کے نام پہ، کوئی ایک اللہ کی صفت کسی غیر کو دینا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اولاد دینا اللہ کی صفت، وہ کسی غیر کو دے دیں۔ رزق دینا اللہ کی صفت، وہ کسی غیر کو دے دیں۔ صحت دینا اللہ کی صفت، کسی غیر کو دے دینا۔ زندگی دینا اللہ کی صفت، کسی غیر کو دے دینا۔ موت دینا اللہ کی صفت، یا کسی غیر کو دے دینا۔ کوئی کامیابی کی نسبت اللہ کی طرف، وہ کسی غیر کو دے دینا۔ ساری چیزوں میں نظر نیاز اللہ کی کسی غیر کو دے دینا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو بندہ شرک کرتا ہے اس کو معافی نہیں مل سکتی۔ اور میں نے بڑے بوڑھوں کو دیکھا ہے، عمریں گزر گئی ہیں شرک اور بدعت میں پھنسے ہوئے، بڑے بڑے منکے اور مٹکے پھینکنے والے، تسبیح پکڑی ہوتی ہے، ساری زندگی شرک میں گزر جاتی ہے، اور شاید یا حیو یا قیوم پڑھتے ہوں، شاید یا اللہ یا رحمان پڑھتے ہوں، شاید اللہ کے نام کا ورد کرتے ہوں، اور ورد کرنے سے کچھ نہیں ہوتا اگر دل میں شرک ہے، اللہ کے غیر کا ڈر موجود ہے، یہ بھی شرک۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، ڈر خوف اللہ کے لیے، کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو بندہ اللہ کے علاوہ کسی سے امید کرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے۔ تو وہاں عقیدہ لا شریک لہ وبذالک امرت، یہی حکم ملا۔ ہماری تبلیغ کا مقصد بھی یہی ہے، ہمارے آنے کا مقصد بھی یہی ہے، اتنی دور سے آپ کو سنانے کا مقصد بھی یہی ہے، بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کا مجھے حکم ہوا ہے۔ یہ انبیاء کا طریقہ ہے، بڑا پرخطر طریقہ ہے کہ انبیاء نے شرک کے خلاف بولے۔ سارے انبیاء، جتنے انبیاء، حضرت آدم سے لے کے، اس وقت تو شرک نہیں تھا حضرت آدم کے دور، کیونکہ وہ پہلے تھے انسان۔ حضرت نوح علیہ السلام، وہ تقریباً 1000 سال سے زیادہ کا فرق ہے حضرت آدم اور حضرت نوح کا، اس وقت تک شرک ہو چکا تھا۔ آپ پنج تن پاک کا نام سنتے ہیں؟ پنج تن پاک، 5 جسم پاک، تن جسم بدن کو بولتے۔ اور میری اس بات سے شاید بہت سو کو اعتراض ہو۔ صحیح البخاری سورہ نوح کھول کے دیکھیں، لا تذرن ودن ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، 5 تن پاک جیسے ہمارے، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، کہ میرے لیے 5 ہیں جن سے میں دنیا کے حوادث کا مقابلہ کرتا ہوں، دنیا کی وباؤں کا مقابلہ کرتا ہوں۔ مصطفیٰ ہیں، علی المرتضی ہیں، ان کے 2 بیٹے ہیں حسن و حسین، اور فاطمہ ہیں۔ یہ 5 تن پاک کا عقیدہ ہم نے رکھا۔ سیم نوح علیہ السلام کی قوم کا یہ عقیدہ ہے، لا تذرن آلہتم ولا تذرن ودن ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ 5 تن پاک نوح علیہ السلام کی قوم ان کو پوجتی تھی، جیسے ہم 5 تن پاک کو پوجنے لگ گئے۔ کو خدا کا خوف کرے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے برابر کر دیتے ہیں، مخلوق کو خالق کے برابر کر دیتے ہیں، مسجود کو ساجد کے برابر کر دیتے ہیں۔
رازق کو مرزوق کے برابر کر دیتے ہیں، مسجود کو ساجد کے برابر، مرکوع کو راکع کے مقابلے میں برابر کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے خالق خالق ہوتا ہے، مخلوق مخلوق ہوتی ہے۔ جو سجدہ کر لے وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ میں سب سے بڑی مثال حضرت رسول اللہ کی دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کس کو سجدہ کرتے تھے؟ کوئی کہے کہ آپ اپنے آپ کو سجدہ کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کس کی عبادت کرتے تھے؟ جب اللہ کی عبادت کرتے تھے پھر پتہ چلا اللہ اور ہے، مصطفیٰ اور اسی سے لوگوں نے عقیدہ بنایا نور من نور اللہ، کہ اللہ کے نور میں سے نور۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ ایسی ذات ہے جو نہ کسی میں سے نکلا نہ اس میں سے کوئی نکلا۔ اللہ کا باپ کوئی نہیں، اللہ کی اولاد کوئی نہیں، اللہ کے رشتہ دار کوئی نہیں، اللہ کا سسرال کوئی نہیں، اللہ کے داد کے نانکے کوئی نہیں، اللہ کا ساتھی کوئی نہیں، اللہ کا شریک کوئی نہیں۔ ادھر آئیں، رسول اللہ کی بیویاں ہیں، رسول اللہ کی اولاد ہے، رسول اللہ کے والد ہیں، رسول اللہ کی والدہ ہیں، رسول اللہ کا خاندان ہے، سسرال ہے، نانکے ہیں، دادکے ہیں، کہاں سے ملاتے ہیں؟ تو قربانی کرنے والا، آخری بات کر کے بات ختم کرتے، قربانی کرنے والا اپنے عقیدے کو پاک کرے، اپنے عقیدے کو درست کرے، اپنے عقیدے کو صاف رکھے، اپنا عقیدہ اللہ سے رکھے، صرف اللہ سے ہی مانگے، اللہ کی عطا کردہ چیزوں پہ قناعت کرے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ میرا ایمان ہے، میری زندگی اس کی امانت، آپ کی زندگی اس کی امانت، میری زندگی میری موت میرے اللہ کے ہاتھ میں۔ اور پھر وہاں قربانی کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر، میں اللہ کے نام پہ قربانی کر رہا ہوں، اللہ سب سے بڑا ہے، جو آپ قربانی کے موقع پہ کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام کے ساتھ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہم منی و من اہل بیتی، یہ کلمات کہ اللہ میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، عظمت والا ہے، اس اللہ کے نام کی قربانی کرتے ہیں۔ اپنے عقائد کو درست کریں، فرقوں میں سے نکلیں، فرقوں میں کچھ نہیں رکھا، جماعتوں میں سے نکلیں، جماعتوں میں کچھ نہیں رکھا۔ اور یہاں میں بات کرنے بار بار کہتا ہوں، مجھے لوگ آل حدیث کہتے ہیں، میں آل حدیث نہیں ہوں، میں ایک مسلمان ہوں، میں ایک مومن ہوں۔ اسی طرح آپ کو کوئی کہے فلاں فرقے کا، اس کو نہیں، میرا کوئی فرقہ نہیں، میرا فرقہ وہی ہے جو محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ہوا سماکم المسلمین، قرآن کہتا ہے سورہ حج، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، لا تفرقوا، فرقوں میں مت بٹو، آؤ اس عقیدے کی طرف جو انبیاء کا عقیدہ ہے، اس عقیدے کی طرف جو اولیاء کا عقیدہ ہے، اس عقیدے کی طرف جو اصحاب رسول کا عقیدہ ہے، اس عقیدے کی طرف جو اہل بیت کا عقیدہ ہے، اس عقیدے کی طرف جو محمد رسول اللہ کا عقیدہ ہے، اس عقیدے کی طرف جو علی المرتضیٰ کا عقیدہ ہے، اس عقیدے کی طرف مولا حسن حسین کا عقیدہ ہے، اس عقیدے کی طرف جو اہل بیت کے 72 افراد کا جو کربلا میں کٹ گئے ان کا عقیدہ ہے، اس عقیدے کی طرف اپنی نظر کر کے قربانی کریں، انشاءاللہ اللہ اتنا ثواب عطا فرمائے گا جتنا جانور کا وزن ہوگا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔